سیکیورٹی کونسل میں غزہ میں جو پچھلے 6 ماہ سے فلسطینی بھائیوں بہنوں بزرگوں اور ہزاروں بچوں کو جو شہید کیا گیا، اور وہاں پر عصر حاضر کی تاریخ میں بدترین بربریت اور تباہی کی گئی، نہ صرف عالم اسلام اشکبار ہے بلکہ دنیا کے دوسرے مہذب جو ممالک ہیں ان سب نے اس بربریت کی، بدترین فسطائی ہتھ کنڈوں کی اور تباہی کی بھرپور مذمت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کے دلخراش واقعات حالیہ سالوں میں نہیں دیکھے، اور کسی بھی اس طرح کی تباہی میں ہزاروں بچے جو شہید ہو گئے، شاید اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی۔ تو آج اب یہ قرارداد منظور ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے، کہ اس کے بغیر اس قرارداد کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تمام اسلامی دنیا کے ممالک کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کی ایک آزاد مملکت کے لیے بھرپور آواز اٹھاتا رہا اور اٹھاتا رہے گا تاوقت کہ ان کو یہ حق مل نہیں جاتا۔ مہمان گرامی، آج کی یہ جو شاندار تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پوری قوم کو ہم، یہ جو ہیروز ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے عظیم معمار سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے بطور ایک اچھے ٹیکس پیئر کے محنت کی کمائی سے ٹیکس ادا کیا، جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت کے ذریعے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت شاندار خدمات انجام دی، اور جنہوں نے انوویشن کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں اپنا لوہا بنوایا، اور ان انتہائی قابل احترام خواتین نے جو بزنس انٹرپرائزز میں بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان ٹریڈیشنل ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کیٹیگریز کہ جنہوں نے حالیہ سالوں میں اپنا ایک معیار قائم کیا، اور پہلے سال میں انہوں نے اپنی بڑی شاندار ایفرٹس کے ذریعے ایکسپورٹس کو بڑھایا، ٹیکس کو بڑھایا۔ یہ تمام کیٹیگریز آج آپ کے سامنے انہوں نے یہاں پر ایوارڈز حاصل کیے۔ اس کا مقصد کوئی ایک عام روٹین کی تقریب نہیں ہے۔ یہاں پر فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے بھی جو صدر صاحب انہوں نے خطاب کیا، بزنس کونسل کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے خطاب کیا، دونوں نے بہت اچھی باتیں کی، پھر وزیر خزانہ نے مختصر خطاب کیا۔ تو آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس تقریب کے ذریعے قوم کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ پاکستان کے آج جو معاشی حالات ہیں اور جو چیلنجز ہیں،
اور جو مشکلات ہیں ان کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک حکومت پاکستان ہے، اور حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے، سرخ فیتے کو ختم کرنا ہے اور ڈیلیز اور انیفیشنسیز ان کو ختم کرنا ہے، اور آپ کے لیے ایک ایسا ماحول انیبلنگ سرکمسٹانسز مہیا کرنے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے شعبوں میں شبانہ روز محنت کر کے پاکستان معاشی ترقی کی دوڑ میں جو بہت پیچھے رہ گیا اس کو ہم نے بہت تیزی سے اس فاصلے کو طے کرنا ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو پاکستان کے لیے دولت پیدا کرتا ہے اور جاب اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے اس کو ہم پوری طرح سپورٹ دیں، اور حکومت کا کام صرف بطور ایک کیٹلسٹ کے ہے، ایک انیبلنگ سرکمسٹانسز کریٹ کرنے کے طور پر ہے، نہ کہ خود انڈسٹری لگا لے، نہ کہ خود آگے بڑھ کے ٹریڈ کرے۔ یہ حکومت کا کام نہیں۔ حکومت کا کام ہے کہ آپ سے ہم مشورے لیں، آپ سے سیکھیں، اور اس کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے ہم ایسے پالیسی انسٹرومنٹس بنائیں جس کے ذریعے پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں ترقی کے دوڑ میں دنیا کی دوسری جو قومیں ہیں ان میں شمار ہو جائے، کیونکہ مضبوط معیشت ہوتی ہے تو اس قوم کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور اس قوم کی آواز کو سنا جاتا ہے۔ معیشت کمزور ہو تو کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ مرحلہ آ گیا ہے، آج وہ موقع آ گیا کہ ہم سب کو مل کر اس مشکلات کو، ہمیں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے بڑے اچھے سلوشن کے ذریعے ہم آگے بڑھیں، اور جو ماضی کے کئی دہائیوں کی جو کوتاہیاں ہیں اور ماضی کی کئی دہائیوں کی، اور اس کوتاہیوں میں تمام شامل ہیں، کوئی ایک حکومت ذمہ دار نہیں، 76 سال میں تمام حکومتیں، تمام وہ گورنمنٹس اور اہلکار جن کو مواقع ملے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر یہ بات میں نہیں کروں گا تو آئی ایم ناٹ بینگ فیئر ٹو مائی سیلف اینڈ فیئر ٹو دا نیشن اینڈ ٹو آل آف یو۔ تو میں آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ریسیپینٹس ہیں ان کو تو ہم نے پہلے بھی ابھی اور پھر ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو بزنس کاؤنسل کے ہیڈ نے بڑی اچھی یہاں پر باتیں کی، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم آپ ایوارڈز نہ دیں، اس کے بدلے میں بجلی کی جو قیمت ہے اس کو کمپیٹیٹو بنائیں، بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایوارڈز اگر نہیں دیں گے اور انکریج نہیں کریں گے تو پھر قوم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ قوم کے ہیروز ہیں؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں؟ اور رہی بات کمپیریٹو بجلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور معاف کیجیے اس حمام میں ہم سب شامل ہیں، اور اس میں ہم سب کو مل کر اب جو کمپیریٹو بجلی ہے اس کی طرف جانا ہے، اور اس طرف جو مہنگے تیل امپورٹ کر کے جو جینکوز میں جو جنگ ہے، وہ جنگ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کو فل فور میں نے منسٹر پاور کو بھی اور سیکرٹری پاور ان کو کہا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس اگر سرپلس بجلی اب سردیوں میں بھی ہے اور گرمیوں میں بھی ہے، مارجنل پرائس کے ذریعے ہم اس کو انڈسٹری کو دیتے تاکہ ہماری پیداوار بڑھے، ہمارے جو لاسز جو ہیں ان کو ہم منیمائز کریں۔ یہ وہ تمام چیلنجز ہیں، میں یہاں پر ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے جو
FBR کی جو اس کا ٹوٹل ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، اگلے مہینے اپریل میں کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے اوپر پوری طرح اس کو ہم 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ انٹرویننگ پیریڈ میں کیا کرنا ہے؟ آپ کا 2.7 بلین روپیز انڈر لیٹیگیشن ہے، ٹرائبونلز ہیں ان کے پاس ہے، پھر جو اپیلٹ کورٹس ہیں ان کے پاس ہے، ہائر کورٹس کے پاس ہیں، اور آپ کے جو اس سال کی جو محصولات ہیں وہ 9 کھرب ارب روپے ہیں، 9 کھرب 2700 ارب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انڈر لیٹیگیشن ہے، اور یہ بیٹھے ہیں لا منسٹر میرے سامنے، اور یہ بات میں بالکل کھل کے کر دیتا ہوں کہ ہمیں ٹرائبونل جو ہیں وہاں پر وہ عظیم پاکستانی لے کے آئیں جو کوئی انتہائی ایمانداری سے بہت میرٹ کے اوپر فیصلے کریں۔ سال سال وہاں پر معاملات کو لٹکایا جاتا ہے، لٹیگنٹ کے جو وکیل ہیں وہ بھی ساتھ، اور جو ریسپینڈ وہ بھی ساتھ، یہ کلوژن ہے۔ میں آپ کو ایک ڈارک پہلو بتا رہا ہوں، ان کو ہم اچھے وہاں پر ٹریبونلز کے ہیڈز لگائیں، اور مجھے اگر 2700 ارب روپیہ، میں نے اس دن میں مثال دی، اس کا 50% لے لیں جو کہ 1300 ارب بنتا ہے، یا 1250 ارب بنتا ہے، یا 1350 ارب بنتا ہے، اس کو اگر ریسیو کرنے کے لیے اگر ہم اچھے بہترین وہاں پر ٹرائبونل ہیڈز لگا دیں تو اس کو ہم 30 لاکھ روپے بھی ہم مہینہ تنخواہ دیں، اور اگر 1200 ارب روپے ہم واپس لے لیں تو کیا اٹس اے بیڈ ڈیل؟ اور اسی طریقے سے جو آپ کے جو اپر ٹیئرز ہیں اپیلز کے، وہاں پر میں نے گزارش کی ہے چیف جسٹس پاکستان کو عزت مآب کہ مہربانی کر کے آپ تمام کورٹس کو ہدایت فرما دیں کہ جلد سے جلد فیصلے کریں۔ یہ تو ایک سیگمنٹ ہے۔ دوسرا سیگمنٹ یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو آر ٹیکس کلیکشن ریشو ایز اے ریشو ٹو GDP ہم خطے میں سب سے کم ہیں۔ ہمارا 9% ہے، جو ہمسایہ ملک اس کی مثال اگر آپ لے لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر 9 کھرب روپے کے محصولات کا تخمینہ ہے تو 3-4 ارب روپے ایک سیف ایک فگر ہے کہ جو کہ بالکل تھرو کلوژن وہ سائفن آف ہو رہا ہے، اینڈ اٹس اے ہیوج لیکیج۔ اسی طرح بجلی کی جو آپ سرکلر ڈیٹ کو دیکھ لیں، بجلی کی جو بجلی چوری کو دیکھ لیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے چند آپ کو بتائے، آپ کو ایریاز جہاں پر میسو لیکیج ہے، تو اگر ان لیکیج کو ہم ان کو پلگ نہیں کریں گے تو مزید ٹیکس لگانے کا نہ صرف کوئی تک نہیں بنتا بلکہ وہ ایک صحیح بیکار ہے۔ اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں ٹیکس کے سلیبس کم کرنے چاہیے، اور اس کو جو بیس کو اس کو ہم ایکسپینڈ کریں، یہی راستہ ہے۔ وگرنہ آپ ایک ادارہ یا ایک شخص اس کو بار بار ٹیکس کرتے جائیں گے تو اس کی تو ایک لمٹ ہے، اس کے بیونڈ دیٹ وہ اسٹک ٹوٹ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی انوویٹو ہمیں ٹیکس پالیسی لانی ہوگی۔ ان تمام ریفارمز کے اوپر اس وقت کام شروع ہے، اور میں آپ کو جلد انشاءاللہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو کہ ہم 100 دن میں یہ کر لیں گے، لیکن آپ کو ہر روز یا ہر ہفتے آپ کو نہ صرف اعلانات سننے میں ملیں گے، اس سے زیادہ اٹس implementation in letter and spirit with total commitment and dedication۔ یہ ہے پاکستان کا آج کا چیلنج، یہ ہے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف ہمکنار کرانے کے لیے ہماری اسٹریٹجی۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ہم نے کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے، بالکل۔ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ یہ تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے۔ اٹس اے ٹائم فار آر انٹرنل انٹروسپیکشن، سیلف انٹروسپیکشن۔ بلیو می کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا، نہ کبھی توڑا تھا، اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا ہے، پہاڑ ہے قرضوں کا، اس کو قرضے اتارنے ہیں۔ قرضے لے کے
ہم تنخواہیں دے رہے ہیں, قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. آج تو الحمدللہ روزے کے دن لہٰذا قرضے کی چائے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی, اس لیے کہ ہم سب روزے کے آپ نے روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرضوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم, کب تک؟ تو اگر ہم نے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اگر ہم نے ایک عزت کی زندگی بسر کرنی ہے, اور حضرت قائد اعظم کے افکار, علامہ اقبال کے جو سوچ اور افکار, اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے, جس کی بدولت پاکستان مارج وجود میں آیا تھا. تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یکجاں دو قالب یکسوئی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور دن رات محنت کریں, دن رات محنت کریں, انڈسٹری کو بڑھائیں, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو بڑھائیں, زراعت کو ترقی دیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے لے کے جائیں. یہ وہ 4-5 آپ کے اہداف ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ہے, کروڑوں بچے اور بچیاں آج وہ الحمدللہ پاکستان کا ایک شاندار مستقبل ہیں, ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں, ان کو ہم اسکل ٹریننگ دیں, اس میں ہم ان کو اسپیشلائز ان کو کریں, پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. وسٹاز آف اپرچونٹیز, اور آئی ٹی وہ سیکٹر ہے جو زراعت کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ بہت تیزی سے گھما سکتا ہے. اس لیے آج ہم نے آئی ٹی کے بھی یہاں پر جو ہمارے جو عظیم جو معمار ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی. تو یہ تھا اور یہ ہے وہ مقصد آج کی اس محفل کا. اور میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں پر بجلی, جہاں پر پیٹرولیم, گیس کے بڑے ایک کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں, وہ فیڈرل لیول پر بھی اور انٹر پروونشل لیول پر بھی, ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. آپ ہمیں مشورے دیں گے, میں میٹنگز برابر کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی پالیسیز تیزی سے ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. دن رات جب سے میں نے یہ حلف اٹھایا, آج 25 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے اور کوئی کام نہیں ماں سوا اس طرح کہ ہم نے معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, قرضوں سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے. آئی ایم ایف سے ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ, اس کا سیکنڈ اور لاسٹ ریویو ختم ہو گیا, اس کے نتیجے میں جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا, اور امید کی جانی چاہیے کہ اگلے مہینے جو آخری قسط وہ آ جائے گی. اور پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کرنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. دیکھیے کہ روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ, اس کے لیے ایک راستہ, ایک روٹ ہے, وہ اختیار کرنا ہے. اور ساتھ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہمیں گروتھ بھی کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز دینی ہے, ہمیں اس ملک کے اندر مہنگائی کا اس کو تدارک کرنا ہے. تو آئی ایم ایف پروگرام اگر ہے تو کس نے روکا ہے کہ زراعت کو آپ دگنا کر دیں؟ کس نے نہیں روکا. آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹس آپ اپنا دن رات کوشش کر کے بڑھائیں؟ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ باقی جو نان ٹریڈیشنل اور ٹریڈیشنل آپ کی ایکسپورٹس ہیں ان کو آپ آگے نہ بڑھائیں؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. ضرور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں, لیکن آپ کی جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا بہانہ نہیں بنا سکتے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کے لیے میکرو لیول پر, لیکن جب تک کہ ہم گروتھ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس حکومت کا جو اصل جو ہمارا جو ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی, وہ یہی ہے کہ میکرو لیول پر ہم اسٹیبلٹی لے کے آئیں اور گروتھ کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھیں, اور جو مہنگائی اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے مل کر ہم نے کرنا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جو پوٹینشل ہے, یوتھ کا جو پوٹینشل ہے, اس کو ہم پوری طرح ہم بروئے کار لائیں گے. ڈیفالٹ الحمدللہ اوارٹ ہوا. 16 مہینے کی جو میری حکومت تھی, ہماری حکومت تھی, میں نے پہلے بھی کہا, آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا, تو میں یہ کہوں گا کہ 16 ماہ کے مشکل ترین حالات کے باوجود
ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انٹرم گورنمنٹ آئی تو وہ ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو چکا تھا, اور انٹرم گورنمنٹ میں بھی ایک نسبتاً ایک اسٹیبلٹی رہی, اور اب انشاءاللہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے. تو میں آج اس تقریب کے حوالے سے اب یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ایس آئی ایف سی ایک ادارہ بن چکا ہے, اور یہ ایس آئی ایف سی ہم نے پچھلی یہ 16 ماہ کے مہینے میں اس ادارے کو بنایا, اس کو قانونی شکل دی. اس کا واحد مقصد ہے کہ ہم سرخ فیتے کو کاٹ کر ڈیلیز کو اور جو ایک سست روی ہے اس کو ایک طرف کر کے ہم اپنی سرمایہ کاری کو ہم اپنا تیزی سے آگے لے کے جائیں, خلیجی ممالک سے اور دوسرے